آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 سے لے کر 33 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کی، زینت اللہ، اللہ کی زینت، التی، وہ جو، اخرجا، اس نے پیدا کی، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، رزق کی، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حرام کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال و طیب چیزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں، گو کفار بھی ان سے فیضیاب اور مطمع ہو لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ بالطبع اور عارضی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تکوینی مشیت اور حکمت ہے۔ تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی، اسی طرح معقولات و مشروبات بھی حرام ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے، یہ للذین، ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو آمنو، ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، خالصتاً، اور خالص ہوں گے ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم مفصل بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ مختلف قومیں کچھ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام سمجھتی تھیں۔ مشرکین عرب بھی حج کے دنوں میں عمدہ غذاؤں کو ممنوع خیال کرتے تھے۔ اسی کی تردید کی جا رہی ہے کہ حلال و حرام کرنا اللہ کا حق ہے، انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، پھر جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے تم کیسے حرام کر سکتے ہو؟ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے تو مسلمان غیر مسلم سب فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اصل میں اللہ نے ان کو ایمان والوں ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت میں تو یہ ایمان والوں ہی کے لیے خاص ہوں گی، کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو لباس اور زینت، کھانے پینے کی سب حلال چیزیں اپنے بندوں کے فائدہ اٹھانے ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب جو لوگ گدڑی پہنتے ہیں، کم سے کم خوراک کھاتے ہیں، لذائذ دنیا کو ترک کرتے ہیں، راتوں کو ریاضتیں کرتے ہیں، نکاح سے اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے روحانی ارتقاء میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، تو ایسے روحانی ارتقاء کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں روحانی ارتقاء کا راستہ ترک دنیا پر قطعاً منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ معاملات دنیا کو ایسے طریقے پر ادا کرتے ہوئے اسی دنیا سے آگے چلتا ہے جس میں جسم کی بھی پرورش ہو اور روح کی بھی، اور جو لوگ ترک دنیا کی راہ اختیار کر کے روحانی ارتقاء چاہتے ہیں تو یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قطعاً نہیں لگائیں، یہ ان کی اپنی خود ساخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس نے کسی شخص پر جو انعام کیے ہیں ان کا اثر اس کی طرز زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ قل کہہ دیجئے انما حرم، یقیناً حرام ٹھہرایا ہے، ربی میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کی باتوں کو، ما ظاہرا جو ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما بطنا اور جو پوشیدہ، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور ظلم کو۔ اعلانیہ فوش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری، اور پوشیدہ سے مراد کسی گرل فرینڈ سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول ذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے، جو ممنوع ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے، اور ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، VCR، فوش اخبارات، رسائل، رقص و سرور اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال، عورتوں کی بے پردگی، مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط، مہندی اور شادی کی رسم بے حیائی کے کھلے عام مظاہر وغیرہ، یہ سب فواحش ظاہر ہیں، اعاذنا اللہ منہا، بغیر الحق، حق کے، وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ۔ گناہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے۔ بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، یعنی بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ناحق ظلم زیادتی، مثلا لوگوں کا حق غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز مارنا پیٹنا، سب و شتم کر کے بے عزتی کرنا وغیرہ۔ باللہ اللہ کے ساتھ، ما اس چیز کو کہ لم نہیں، ينزل اتاری اللہ نے، بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل، وان یہ کہ تقولو تم کہو، اللہ اللہ پر، مالا وہ جو نہیں، تعلمون تم جانتے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام نہیں کیا ان کو تم حرام کیے ہوئے ہو، اور جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں مبتلا ہو۔ کھلی بے حیائی سے مراد اعلانیہ بے شرمی کا کام کرنا ہے، جیسے کہ مشرکین بے لباس طواف کیا کرتے تھے۔ چھپی ہوئی بے حیائی سے چھپ کر برائی کرنا مراد ہے۔ گناہ میں تمام گناہ کی باتیں شامل ہیں۔ ناحق ظلم سے روکنے کا مقصد بندوں کے ساتھ حق تلفی اور ظلم و زیادتی کو منع کرنا ہے۔ شرک کو خاص طور پر منع کیا گیا، اور چونکہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے حکم ہی سے ہمارے آباء و اجداد مشرکانہ افعال کرتے آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ جو روایتیں موضوع ہوں، یعنی محدثین نے ان کو گھڑی ہوئی روایت قرار دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بطور مثال ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا یوں کہا جائے، اس سلسلے میں جو فلاں روایت منقول ہے وہ موضوع اور غیر معتبر ہے، لیکن موضوع ہونے کی وضاحت کے بغیر موضوع روایات کو نقل کرنا جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹی بات کے نقل کرنے کو بھی جھوٹ بولنا قرار دیا ہے۔ یا اللہ ہم کو اس فریق میں شامل فرما لیجئے جس کے لیے آپ نے ہدایت مقرر فرمائی ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل فرمائیے جن کے لیے گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ یا اللہ اعلانیہ گناہوں سے ہمیں بچا دیجئے، اور پوشیدہ گناہوں سے بھی ہم کو بچا دیجئے۔ یا اللہ ہم کو قرآن و سنت کے احکام کا ظاہراً باطناً پابند رکھیے، اور ہر طرح کی بدعات اور غیر شرعی رسموں سے بچائیے۔ یا اللہ اہل بدعت اپنی گھڑی ہوئی رسموں کو دین و شریعت کے احکام بتلاتے ہیں، اس گمراہی سے اہل اسلام کو بچنا نصیب فرمائیے، اور ہدایت کے راستہ پر چلنے کی سعادت عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔